وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ الْحُسْنَ مآب، اور بے شک متقین کے لیے، اہل تقوی کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ متقین کے لیے، متقین کون ہیں؟ بچنے والے، جہنم سے بچنے والے، ہر اس چیز سے جو جہنم سے بچا سکتی، شرک سے بچنے والے، بدعت سے بچنے والے، سچی توحید پر قائم ہونے والے، معصیت سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ تقوی کی بہترین تعریف محدثین نے کی ہے، راوی متقی ہو، جو راوی کا عادل ہونا شرط ہے، اور عادل کا معنی متقی ہو۔ اور محدثین نے متقی ہونے کے 3 معنی بیان کیے۔ نمبر 1، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ نمبر 2، صغیرہ گناہ بار بار نہ کرے۔ کبیرہ تو بالکل اس سے سرزد نہ ہو، اور صغیرہ گناہ اگر ہو جائے تو وہ اس پر اصرار نہ ہو، بار بار نہ ہو۔ اور نمبر 3، امور مروت میں بھی احتیاط برتے۔ امور مروت سے مراد ایسے کام جو شرعاً حرام تو نہیں ہے مگر معاشرے میں ناپسندیدہ، تو ان سے بچے اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے، تاکہ وہ ہنسی اور مذاق کا نشانہ نہ بن جائے اور اس کا کردار، اس کی عزت بالکل نمایاں ہو۔ تو یہ متقین جو ہیں ان کے لیے حسن مآب ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن، وہ جنات عدن، ہمیشہ قائم رہنے والی جنات، ہمیشہ قائم رہنے والی جنات، باغات۔ مفتحۃ لہم الابواب، کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے دروازے جنت کے۔ جو جنت کی طرف جائیں گے تو یہ نہیں کہ دروازے کھولے جائیں، ان کو انتظار کرنا پڑے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، دروازے پہلے سے کھولے ہوئے رکھے جائیں گے ان کے استقبال کے لیے، ان کی راحت کے لیے، تاکہ اتنی پریشانی بھی نہ ہو کہ دروازے بند ہیں، کب کھلیں گے۔ مفتحۃ لہم الابواب، کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے دروازے، متکئین فیہا، اس میں وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، بہترین غلیچے اور تکیے بہترین نرم و نازک، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور اس میں وہ طلب کریں گے، یدعون یعنی بلائیں گے، منگوائیں گے اس جنت میں، بفاکہۃ کثیرہ، بہت سے پھل، بشراب، اور بہت سے مشروبات۔ ان کی ضیافت کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے، جب چاہیں۔ پھل موجود ہیں، درختوں سے ٹنگے میں خوشوں کے خوشے، صرف خواہش ہوگی فلاں پھل کی، وہ خود اس کے پاس آ جائے گا، یا پھر جو بھی وہاں ولدان الغلمان مامور ہوں گے وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے، جو طلب کریں گے، جو ان کی سوچ ہوگی، جو ان کا جی چاہے گا وہ موجود ہوگا، حاضر ہوگا۔ تو یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ وشراب، اور اس میں وہ طلب کریں گے بے شمار پھلوں کو اور بے شمار مشروبات کو۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس ایسی حوریں، ایسی بیویاں جو قاصرات الطرف ہوں گی، جن کی نظریں قاصر ہوں گی۔ قاصر ہونے کا معنی جھکی ہوں گی اور شوہروں سے آگے نہیں بڑھیں گی۔ قاصر کا معنی شوہروں سے آگے نہیں بڑھیں گی، صرف اپنے شوہروں کو دیکھیں گی، انہی کی جو ہے وہ خوشی اور محبت کا کام انجام دیں گی، اور ان کی نظریں شوہروں سے آگے بڑھیں گی نہیں، اٹھیں گی نہیں۔ قاصرات الطرف، جھکی نگاہوں والی۔ اطراب، اور اطراب ہم عمر عورتیں۔ اطراب تراب سے بچے مٹی میں کھیلتے ہیں، تو یعنی جن کا وہ بچپن ساتھ گزرا ہو اور ہم عمر ہوں، وہ تو بچپن تو ساتھ نہیں گزرا لیکن وہ عورتیں ہم عمر ہوں گی، جنت کی حوریں۔ ھذا ما توعدون یوم الحساب، یہ ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یوم حساب کے لیے، قیامت کے دن کے لیے۔ یوم حساب آئے گا، حساب ہوگا، اور کامیابی کی صورت میں یہ ساری نعمتیں میسر ہوں گی۔ ان ھذا رزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس کے لیے کوئی انقطاع نہیں، ختم ہونا نہیں۔ نفاد کا معنی ختم ہونا، دائمی رزق ہے، یہ دائمی رزق ہے۔
کبھی ختم نہیں ہوگا. عطاء غیر مجدود، ایسی عطا جو منقطع نہیں ہوگی، ہمیشہ جاری، ہمیشہ قائم، بڑھ چڑھ کر عطا ہوگی. تو یہ ہمارا رزق جنت کی نعمتوں کی صورت میں ما لہ من نفاد، اس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے، ہمیشہ ملے گا، ہمیشہ قائم رہے گا، جاری رہے گا، نہ اس میں کمی آئے گی، نہ اس میں کبھی انقطاع آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے، اور وہ عمل عطا فرما دے، وہ عقیدہ عطا فرما دے جو جنت کے داخلے کے اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کیا ہے.